معزز حاضرین، بڑی خوبصورت غزلیں سنائیں ریحانہ شاہین صاحبہ نے۔ شاعرہ کے ساتھ پرابلم یہ ہوتی ہے کہ اگر وہ نک سک کی اچھی ہوتی ہے تو سامعین اس کو دیکھتے ہیں، غور کرتے ہیں، ملاحظہ فرماتے ہیں، پھر داد دیتے ہیں۔ اس میں یہی صورتحال تھی۔ میں ان 4 مصرے ان کی نظر کر سکتا ہوں کہ یہ ان سے پوچھو جو ہم سے قریب ہیں لوگوں، خوشی کے دن کبھی ہم سے وفا نہیں کرتے، ہمیں نہ چاہو کہ ہم بد نصیب ہیں لوگوں، ہمارے چاہنے والے جیا نہیں کرتے۔ حضرات، رات اب کسی تھکے ہوئے مزدور کی طرح اونگنے لگی ہے۔ آنکھوں کو نیند کی دولت بخشنے والے پرندے نے پر ڈال دیے ہیں۔ نیند کسی رین بسیرے کی تمنا میں بھٹکتے ہوئے پنچھی کی طرح آنکھوں کی شاخ پر بیٹھ جانا چاہتی ہے۔ غالب و میر کی سرمایہ غزل کے جانثار محافظ حضرت مظفر حنفی مسند صدارت پر جلوہ افروز ہیں۔ حضرت مظفر حنفی کا استقبال میں اس مطلع سے کرتا ہوں کہ جس بزم میں ساغر ہو نہ صحبا ہو نہ خم ہو، رندوں کو وہاں پھر بھی تسلی ہے کہ تم ہو۔ ڈاکٹر مظفر حنفی۔ ایک بار پھر آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اتنی خوبصورت محفل سجائی۔ ایسے بعض اوقات سامعین اتنی تاخیر ہو چکی ہے، اس کے باوجود کیسے ذوق و شوق سے ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ بوڑھا آدمی ہوں، تھک گئے ہوں، اس لیے آواز میں وہ جوش اور لہجے میں وہ ولولہ نہیں ہے جس کے حامل یہ اشعار ہیں، آپ ملاحظہ فرمائیں گے۔ عرض کیا ہے کہ ہمارے زخموں پہ دنیا نمک چھڑکتی ہے، ہمارے زخموں پہ دنیا نمک چھڑکتی ہے، تو ہم بھی مرچ غزل کی زبان پہ رکھتے ہیں۔ ہمارے زخموں پہ دنیا نمک چھڑکتی ہے تو ہم بھی مرچ غزل کی زبان پہ رکھتے ہیں۔ شعر دیکھیے کہ سیلابوں کو شہ دینے میں، طوفان کو اکسانے میں، سیلابوں کو شہ دینے میں، طوفان کو اکسانے میں، کتنے ہاتھوں کی سازش ہے ایک دیوار گرانے میں۔ سیلابوں کو شہ دینے میں، طوفان کو اکسانے میں، کتنے ہاتھوں کی سازش ہے ایک دیوار گرانے میں۔ اور بات آپ کی سمجھ میں آئے گی، ابھی ماضی قریب میں ہی ایک حادثہ گزرا۔ عرض کیا ہے کہ بجھتے بجھتے بھی ظالم نے اپنا سر جھکنے نہ دیا، بجھتے بجھتے بھی ظالم نے اپنا سر جھکنے نہ دیا، پھول گئی ہے سانس ہوا کی ایک چراغ بجھانے میں۔ بجھتے بجھتے بھی ظالم نے، بجھتے بجھتے بھی ظالم نے اپنا سر جھکنے نہ دیا، پھول گئی ہے سانس ہوا کی ایک چراغ بجھانے میں، پھول گئی ہے سانس ہوا کی ایک چراغ بجھانے میں۔ عرض کیا ہے کہ سچ ہے کچھ یادوں کے بدلے ہم نے دل کو بیچ دیا ہے۔ بہت آج کل ماضی بہت یاد آتا ہے اور ماضی کی غلطیوں کو سدھارنے کی بھی بہت باتیں کی جا رہی ہیں۔ جس ماحول سے میں آیا ہوں وہاں کی باتیں کر رہا ہوں۔ سچ ہے کچھ یادوں کے بدلے ہم نے دل کو بیچ دیا ہے، تم نے تو ماضی کے ہاتھوں مستقبل کو بیچ دیا ہے۔ سچ ہے کچھ یادوں کے بدلے ہم نے دل کو بیچ دیا ہے، تم نے تو ماضی کے ہاتھوں مستقبل کو بیچ دیا ہے۔ اور طوفان سے کیا باتیں کی ہیں پیارے مانجھی سچ بتلانا، طوفان سے کیا باتیں کی ہیں پیارے مانجھی سچ بتلانا، دریا کو گروی رکھا ہے یا ساحل کو بیچ دیا ہے۔ طوفان سے کیا باتیں کی ہیں پیارے مانجھی سچ بتلانا، دریا کو گروی رکھا ہے
یا ساحل کو بیچ دیا ہے، دریا کو گروی رکھا ہے یا ساحل کو بیچ دیا ہے۔ شعر دیکھیے، عرض کیا ہے کہ غزل دستے میں، کچھ لوگوں سے معذرت خواہی کے ساتھ، غزل دستے میں کیوں آواز کی پتی لگاتے ہو؟ غزل دستے میں کیوں آواز کی پتی لگاتے ہو؟ خدا نے پاؤں دے رکھے ہیں، بیساکھی لگاتے ہو۔ غزل دستے میں کیوں آواز کی پتی لگاتے ہو؟ خدا نے پاؤں دے رکھے ہیں، بیساکھی لگاتے ہو، اور محلے بھر سے کرتے ہو ہمارے قتل کی سازش۔ محلے بھر سے کرتے ہو ہمارے قتل کی سازش، دیے کی لو بجھانے کے لیے آندھی لگاتے ہو۔ محلے بھر سے کرتے ہو ہمارے قتل کی سازش، محلے بھر سے کرتے ہو ہمارے قتل کی سازش، دیے کی لو بجھانے کے لیے آندھی لگاتے ہو، اور یہ کستوری بھرا نافہ ہے میرا بانٹتے آنا۔ یہ کستوری بھرا نافہ ہے میرا بانٹتے آنا، سنا ہے تم جہاں جاتے ہو چنگاری لگاتے ہو۔ یہ کستوری بھرا نافہ ہے میرا بانٹتے آنا، سنا ہے تم جہاں جاتے ہو چنگاری لگاتے ہو۔ اور یہ 3 شعر ایک غزل کے عرض کیا ہے کہ اچھل پڑتا ہے سایہ اور مجھ کو ڈر نہیں لگتا، اچھل پڑتا ہے سایہ اور مجھ کو ڈر نہیں لگتا، کوئی آسیب ہو انسان سے بڑھ کر نہیں لگتا، کوئی آسیب ہو انسان سے بڑھ کر نہیں لگتا۔ اور عرض کیا ہے کہ ہزاروں مشکلیں ہیں دوستوں سے دور رہنے میں، ہزاروں مشکلیں ہیں دوستوں سے دور رہنے میں، مگر ایک فائدہ ہے پیٹھ پر خنجر نہیں لگتا۔ ہزاروں مشکلیں ہیں دوستوں سے دور رہنے میں، مگر ایک فائدہ ہے پیٹھ پر خنجر نہیں لگتا۔ اور ہمارے معاشرے کا ایک عام المیہ ہے، عرض کیا ہے کہ کہیں کچے پھلوں کو سنگ باری توڑ دیتی ہے کہ وہ دلدل میں سر تک دھنس چکے تھے، ہاتھ باہر تھے۔ اور شعر دیکھیے کہ ادھر نوچی کھسوٹی عورتیں دہشت زدہ بچے، ادھر نوچی کھسوٹی عورتیں دہشت زدہ بچے، سلاخیں درمیاں تھیں کچھ لرزتے ہاتھ باہر تھے، سلاخیں درمیاں تھیں کچھ لرزتے ہاتھ باہر تھے۔ اور یہ شعر دیکھیے شاید کسی لائق ہو، ایک تلمیح ہے سکندر سے متعلق، عام طور پہ جانی جاتی ہے۔ عرض کیا ہے کہ ہماری زندگی بھر پاؤں چادر سے رہے باہر، توجہ طلب ہے شعر، ہماری زندگی بھر پاؤں چادر سے رہے باہر، تعجب ہے سکندر کے کفن سے ہاتھ باہر تھے۔ ہماری زندگی بھر پاؤں چادر سے رہے باہر، تعجب ہے سکندر کے کفن سے ہاتھ باہر تھے۔ اور یہ شعر دوسرے رنگ کا ہے لیکن غالباً خیال کچھ نیا ہو۔ عرض کیا ہے کہ میں اس کو روکتا کیسے، میں اس کو روکتا کیسے، میں اس سے پوچھتا بھی کیا، میں اس کو روکتا کیسے، میں اس سے پوچھتا بھی کیا، کہ اس کی گود سے 2 ننھے ننھے ہاتھ باہر تھے۔ میں اس کو روکتا کیسے، میں اس سے پوچھتا بھی کیا، کہ اس کی گود سے 2 ننھے ننھے ہاتھ باہر تھے۔ اور مقطع دیکھیے، عرض کیا ہے کہ خطا کی ہے مظفر نے یقیناً ہاتھ پھیلا کر، خطا کی ہے مظفر نے یقیناً ہاتھ پھیلا کر، مگر اس وقت جیبوں سے تمہارے ہاتھ باہر تھے۔ خطا کی ہے مظفر نے یقیناً ہاتھ پھیلا کر، مگر اس وقت جیبوں سے تمہارے ہاتھ باہر تھے۔ ہماری زندگی بھر پاؤں چادر سے رہے باہر، تعجب ہے سکندر کے کفن سے ہاتھ باہر تھے۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔